الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین اور سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں محسن علی نقشبندی اور آپ کے سامنے مختلف موضوعات پر، اصلاح معاشرہ پر ہم نئی نئی ویڈیوز لے کر آتے ہیں۔ آج بھی ہمارا وہی ٹاپک جو چلتا ہوا آ رہا ہے کہ والدین اپنی اولاد کو کیا سکھائیں۔ اس کے لنک اوپر آپ کو موجود ملیں گے، تو تمام بھائیوں سے گزارش کی جاتی ہے کہ اسے سبسکرائب بھی کیجئے اور اپنے دوست احباب کو شیئر کیجئے، بالخصوص جو صاحب اولاد ہیں انہیں اپنی اولاد کے حوالے سے جو بھی تربیتی مسائل ہیں تو ہماری اس ویڈیوز کو لازمی دیکھیں۔ اللہ تبارک تعالی ہماری زبانوں میں تاثیر پیدا فرمائے اور ہمارے بچوں کو حسن اخلاق، حسن کردار کا پیکر بنائے۔ بنا وقت ضائع کیے ہم اپنی ویڈیو کی طرف بڑھتے ہیں کہ اپنی اولاد کو والدین کیا سکھائیں۔ یہ ہمارا سلسلہ چل رہا ہے، اس میں علماء لکھتے ہیں کہ مختلف چیزوں کی دعائیں سکھائیں۔ یعنی اگر کھانا کھا رہا ہے بچہ تو بسم اللہ والحمدللہ، بسم اللہ وعلی برکت اللہ، بسم اللہ اولہ وآخرہ۔ اور اگر بچہ آئینہ دیکھ رہا ہے تو آئینہ دیکھنے کی دعا، پانی پی رہے ہیں تو پانی پینے کی دعا۔ الغرض یہ کہ مختلف قسم کی دعائیں یاد کرائیں۔ اس سے بھی بچے کی تربیت میں اور بچے کے اخلاق میں، بچے کے کردار میں اور بچے کی اس جسم اور جان کے اندر طاقت اور ایمانی قوت اللہ تبارک تعالیٰ عطا فرمائے گا۔ دیکھیے نا کہ علماء اکرام فرماتے ہیں کہ یہ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث مبارکہ ہے کہ جب تم کسی کو دو تو سیدھے ہاتھ سے دو اور جب کوئی چیز دو تو سیدھے ہاتھ سے دو۔ اللہ اکبر۔ ذرا دیکھیے کہ بظاہر ہمیں حدیث شریف یہ سمجھ میں آتی ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے لین دین کی تربیت کو بیان کیا، لیکن علماء یہ فرماتے ہیں جس شخص کی عادت ہو کہ وہ سیدھے ہاتھ سے لیتا ہو اور سیدھے ہاتھ سے دیتا ہو، کل بروز قیامت یہ چھوٹا سا عمل اگر اس نے دنیا میں اختیار کیا، اس سنت کو زندہ کیا، جب بھی لیتا تھا سیدھے ہاتھ سے لیتا تھا اور جب کسی کو دیتا تھا تو سیدھے ہاتھ سے دیتا تھا، یہ ایک چھوٹا سا عمل بظاہر ایک ایسی سنت جو بظاہر ہمیں دکھتی ہے کہ چھوٹا عمل ہے، لیکن اس کا جو اجر ہے وہ کس قدر بڑا ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ جس کی یہ عادت ہو تو بروز قیامت جب نامہ اعمال دیا جائے گا تو وہ سیدھے ہاتھ سے پکڑنے کی کوشش کرے گا اور سیدھے ہاتھ میں اس کے نامہ اعمال دیا جائے گا۔ اور آپ یہ جانتے ہیں کہ جن کے سیدھے ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جائے گا اللہ تبارک تعالیٰ کے محبوب ہوں گے اور اللہ تبارک تعالیٰ کے مومنین بندے ہوں گے اور مالک لم یزل ایسی لوگوں کی بخشش و مغفرت فرمائے گا۔ تو سنت پر عمل کی برکت کس قدر ہوگی کہ بروز قیامت بھی بندہ سیدھے ہاتھ سے اپنا نامہ اعمال لینا پسند کرے گا۔ اللہ اکبر۔ یہ دیکھیے بظاہر سنت، بظاہر یہ عمل چھوٹا سا ہے، لیکن اس کا اجر کئی پہاڑوں کے برابر، اس کا اجر، اس کی نورانیت، اس کی رحمانیت جو ہے وہ کئی چیزوں سے بڑھ کر ہے۔ تو آئیے ہم سب نیت کرتے ہیں کہ سیدھے ہاتھ سے لیں گے اور سیدھے ہاتھ سے ایک دوسرے کو دینے کی جو ہے وہ ترغیب دیں گے۔ تو بچوں کو بھی سیدھے ہاتھ سے لین دین کا طریقہ سکھائیے۔ علماء فرماتے ہیں جب بچہ قمیض پہنے یا جب کوئی بڑا قمیض پہنے تو اسے چاہیے کہ سیدھے ہاتھ سے پہنے پھر الٹے ہاتھ سے پہنے، یا آپ یہی ترتیب آپ وضو میں دیکھیں گے کہ وضو میں پہلے سیدھے اعضاء کو دھویا جائے پھر الٹے اعضاء کو دھویا جائے۔ شلوار پہننی ہے یا گھر سے باہر جانا ہے یا مسجد میں داخل ہونا ہے، الغرض تمام کاموں میں سوائے بیت الخلاء کے، کہ بیت الخلاء میں جب آپ داخل ہوں گے تو الٹا پیر داخل کریں گے اور جب آپ باہر نکلیں گے تو سیدھا پیر باہر نکالیں گے اور پھر باہر آ جائیں گے۔ تو تمام کاموں میں سیدھے ہاتھ سے ابتدا کرنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ تو یقیناً اس کے اندر بڑی برکتیں ہیں، بڑی فضیلتیں ہیں۔ انشاءاللہ وقت رہا تو یہ بھی بیان کریں گے کہ سیدھے ہاتھ سے لین دین کی کیا برکات ہیں۔ چونکہ ابھی ہمارا وہ ٹاپک نہیں ہے تو ہم اپنے ٹاپک کی طرف آتے ہیں کہ اپنی اولاد کی تربیت کریں کہ وہ انہیں دعائیں سکھائیں، انہیں کلمات سکھائیں، انہیں 6 کلمے سکھائیں، انہیں جو روزمرہ کے فرائض ہیں، نماز ہے، انہیں جو ہے وہ التحیات، ثنا، یہ تمام چیزیں سکھائیں۔ یہ تمام دعائیں اپنی اولاد کو سکھائیں گے، اس کی برکت یہ ہوگی کہ جب تک آپ کی اولاد وہ پڑھتی رہے گی، فرض کریں کسی نے اپنی اولاد کو ثنا سکھائی، سورہ فاتحہ سکھائی، التحیات سکھا دی، جب تک وہ اولاد پڑھتی رہے گی، جب تک وہ اولاد نماز ادا کرے گی، ان کے والدین کو دنیا میں بھی اجر ملتا رہے گا۔ اگر والدین دنیا سے رخصت ہو گئے تو قبر میں بھی اللہ تبارک تعالیٰ اس سورہ فاتحہ کی برکات ان کو عطا فرمائے گا۔ تو یہ تمام چیزیں اپنی اولاد کو سکھانا ضروری ہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ علماء فرماتے ہیں اپنی اولاد کو سخاوت سکھانا ضروری ہے، یعنی اپنی اولاد کو بتائیں کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے۔ دیکھا نا آپ نے بھی نوٹ کیا ہوگا کہ مساجد میں جب اپنے بچوں کو لے جاتے ہیں تو مسجد میں جب چندہ وغیرہ لینے کی باری آتی ہے تو اپنی اولاد کو دیتے ہیں۔ کچھ والدین اپنی اولاد کو دیتے ہیں کہ اپنی اولاد کے ہاتھوں وہ مسجد میں ڈلوائیں۔ بہت اچھی بات ہے، یہ ہونا چاہیے۔ اپنی اولاد کو اللہ تبارک تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے کا طریقہ بتائیں، سخاوت سکھائیں۔
کہ کنجوسی نہ کریں، کوئی دوست چیز مانگے، کوئی بھائی مانگے، کوئی بہن مانگے تو ان کو عطا کریں۔ سخاوت کے بارے میں حدیث مبارکہ، اس کے بعد یہ ہمارا لیکچر آج کا اینڈ ہو جائے گا۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا سخی آدمی اللہ تعالیٰ کے قریب ہے اور جنت کے قریب ہے، لوگوں کے قریب ہے اور دوزخ سے دور ہے۔ اللہ اکبر، ذرا غور کیجئے کہ جو سخاوت کرتا ہے، یقیناً آپ بھی نوٹ کریں گے جو سخاوت کرتا ہے لوگ اس کے قریب آتے ہیں، لوگ اس کا تذکرہ کرتے ہیں، لوگ اس کے ساتھ بیٹھنا پسند کرتے ہیں، لوگ اس کے ساتھ گفتگو کرنا پسند کرتے ہیں۔ یہ وہ فیضان ہے، یہ وہ اجر ہے جو مالک نے اس کو عطا فرمایا ہے، لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت ڈال دی ہے کہ سخی اللہ کے قریب ہے، لوگوں کے قریب ہے اور دوزخ سے دور ہے، اور بخیل آدمی اللہ سے دور ہے۔ یعنی جو کنجوسی اختیار کرتا ہے وہ اللہ سے دور ہے، لوگوں سے دور ہے اور جہنم کے قریب ہے۔ اللہ اکبر، ذرا غور کیجئے کہ اپنی اولاد کو سخاوت سکھائیے، ایک دوسرے کے ساتھ مل بیٹھنا سکھائیے، چھوٹی چھوٹی عادات پر ناراض ہونے سے بچنے کی تلقین کیجئے، اور بلکہ بتائیے کہ آپ کے بھائی ہیں ان کو رشتوں کے بارے میں بتائیے، ان کو اپنے بھائیوں کے بارے میں بتائیے، اپنی بہنوں کے بارے میں بتائیے، اور ان کو تمام رشتوں کا ادب کرنے کی ان کو تلقین کیجئے۔ مالک لم یزل ہم سبھی کے بچوں کو نیک بنائے، انہیں سخاوت کرنے والا بنائے، اور ہم سبھی کو، یہ صرف بچوں کے لیے نہیں ہے بلکہ والدین کے لیے بھی ہے، یہ حضور علیہ السلام کو جو فرمان ہے تمام امت کے لیے کہ جو سخاوت کرے گا اس کو اللہ تبارک تعالیٰ یہ اعزاز عطا فرمائے گا کہ وہ مالک لم یزل کے قریب ہو جائے گا، لوگوں کے قریب ہو جائے گا اور دوزخ سے دور ہو جائے گا۔ آئیے اگر دوزخ سے دور ہونا چاہتے ہیں تو سخاوت کو عام کیجئے۔ مالک لم یزل ہم سبھی کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔